بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ہے۔ اسی طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ھم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصلاح فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے
اہل ایمان کے بعد کافر اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم رہیں گے۔ یہاں کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین محترم، یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں۔ نمبر ایک، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر اور استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں ہر خاص اور عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ نمبر دو، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یعنی ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسول کو بھیجنے کے بعد اللہ کریم کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا ہے اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کی نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی، ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں
کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر اور عناد اور سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔